تم معراج کی شب حضور کی سواری پر اور حضور کے سفر پر تبرے پڑھتے رہو اور پھر ہم سے کہو کہ امت زوال کا شکار ہو رہی ہے. جس وقت 12 ربیع النور کی شب آئے تو اس وقت تم لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے رہو اور پھر کہو کہ امت زوال کا شکار ہو رہی ہے. پوچھو 1,24,000 کم و بیش صحابہ سے کامیابی کا راز کیا ہے. پوچھو حضرت سلمان فارسی سے یہ آپ نے قصر ابیت کیسے فتح کر لیا. پوچھو حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ میدان کیسے مار لیے. پوچھو حضرت خالد ابن ولید سے یہ کامیابیاں کیسے ہیں, یہ سرفرازیاں کیسے ہیں, یہ سربلندیاں کیسے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ سارا نمک شکر دودھ پانی ایک ہو جائے تو کامیابی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, تمہیں تاریخ دیکھنا ہوگا. جس وقت عشق رسول دل میں قرار پاتا ہے اس وقت کامیابیوں کا جھنڈا لہراتا ہے. جب عشق رسول ہی سے ہی ہاتھ خالی ہو گیا, جب تم معراج پر ہی متزلزل ہو گئے, تمہیں آج تک عقیدہ کنفرم نہیں ہوا, پھر تم کامیاب کیسے ہوگے, کیسے کامیاب ہوگے. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا, ابھی کی بات ہے, کل ابھی میں لوٹا ہوں آندھرا سے, وشاکھاپٹنم سے. اس کے آگے جگہ ہے 200 کلومیٹر آگے. میں نے تقریر کی اور میں نے کہا جس وقت حضرت جبریل امین آئے تو اس وقت وہ حضور کے میرے آقا حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے, جلوہ فراز تھے. وہ دروازے سے آ سکتے تھے, وہ دستک دے سکتے ہیں, انہوں نے دستک نہیں دی, دروازے سے نہیں آئے, وہ لطیف ہیں, وہ چھت پھاڑ کر کے آئے. اور میں نے اس پر آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن. کہا کہ تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دیں, جب تک تم ان سے اجازت نہ لے لو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے آیت پڑھی ہے ایمان والوں کی اور آپ دلیل میں حضرت جبریل کی مثال پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اور جو ہے وہ کہنے کو سنی عالم دین ہے. میں نے کہا کیا آپ حضرت جبریل کو ایمان والا نہیں سمجھتے, ایمان ایک ایسی کلی ہے, کیا حضرت جبریل کو آپ اس میں داخل نہیں کرتے. کہا کہ جب میں نے یہ بات ان سے کی تو کہا بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ کیا حضرت جبریل امین کے بھی رسول ہیں میرے آقا, کیا جبریل امین کے بھی نبی ہیں میرے آقا. میں نے کہا اللہ اکبر, کیا آج تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے, رسولوں کا بھی نبی ہے, ملائکہ کا بھی نبی ہے. کہتے ہیں دلیل. میں نے کہا دلیل سنیے اور آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. حضرت علامہ محمود آلوسی اپنی مشہور زمانہ تفسیر رولمانی میں لکھتے ہیں, اور ایسی مشہور تفسیر ہے اس میں لکھتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُمْ, اس کے ذیل میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں سارے رسولوں کی رسالت اضافی ہے لیکن ہمارے رسول کی رسالت حقیقی ہے. سارے نبی کی نبوت جو ہے وہ ان کے زمانے کے لیے, لیکن ہمارا نبی نبی مطلق ہے. کہا کہ رسول حقیقی کیا ہوتا ہے, رسول حقیقی کا معنی کیا. کہا رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کرو بنی اسرائیل کی طرف تو وہ رسول ہیں, وہ ساری دنیا کے رسول نہیں, ہم انہیں رسول مانتے ہیں, لیکن جس وقت بنی اسرائیل کی طرف متوجہ کرو گے تب وہ رسول ہے. حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف متوجہ کرو, حضرت عیسیٰ کو ان کی قوم کی طرف متوجہ کرو. لیکن رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ رسول حقیقی وہ ہوتا ہے جس وقت اس کو انبیاء کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے, اس کو ملائکہ کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے, اس کو فرشتوں کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے. اور میرا رسول تو وہ رسول ہے, میرے آقا خود فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, کیا فرمایا کہ میں انبیاء کا بھی رسول ہوں, میں رسولوں کا بھی رسول ہوں. رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس طرف اسے خالق کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول, مخلوق کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول. اور نبی مطلق وہ ہوتا ہے. سنیے بس یہ بات, چونکہ معراج بھی مجھ سے کہا گیا, یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. نبی مطلق وہ ہوتا ہے جس کے نبوت کے زمانے میں یعنی کوئی چیز اس کے زمانے میں مانے نہ ہو, ہر زمانے کا نبی ہو, ہر زمانے کا نبی ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, یعنی کہ اس وقت بھی میں نبی تھا. پتہ چلا ہمارا نبی وہ ہے جو عالم ارواح کا بھی نبی ہے, عالم برزخ کا بھی نبی ہے, عالم امکان کا بھی نبی ہے, عالم محشر کا بھی نبی ہے, فرشتوں کا بھی نبی. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جس دن حضور کی پیدائش کا دن آیا, گھوڑے گھوڑوں کی گردنوں میں گردنیں ڈال کر کہتے تھے مبارک ہو, اب سے پہلے جو نبی آتے رہے ہیں وہ انسانوں کے حقوق بحال کرتے رہے, وہ نبی آ رہا ہے جو جانوروں کے حقوق کو بحال کرے گا. پتہ چلا
ہمارا نبی وہ ہے جو فرشتوں کا بھی نبی ہے، جو جناتوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، عالم ارواح کا بھی نبی ہے۔ اسی لیے میرے امام بولے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتوں پر بھی ابھی ڈسکشن جاری ہے، یعنی پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں ہے، اور جس وقت آپ نبی کی فضیلت کی کوئی بات کریں، اہل بیت کی کوئی بات کریں تو فوراً لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے میں نے ایک ایسے شہرت یافتہ انسان کو جو ہے وہ اس کا ویڈیو دیکھا ان کا کہ وہ بیٹھ کر کے ٹی وی پر ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ 12 امام ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو شیعوں کے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ یہ آن ریکارڈ ان کی ویڈیو موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا نام ایک سانس میں 2 مرتبہ لیتے ہو تو کم سے کم اعلیٰ حضرت کو ہی پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ 12 امام کون ہیں، وہ یہ 12 اماموں کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن نہ اہل بیت کے بارے میں کوئی آگہی ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کے جو میں نے باتیں بیان کی اس کے بارے میں کوئی آگہی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی جو ہے وہ دوسروں کی نظر ہو رہا ہے، ہمارے معاملات بھی دوسروں کی نظر ہو۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اپنے علماء کی قدر، اس کی آواز بہت تیز آپ نے کر دی، میں بالکل یعنی لوگ بھی میرا خیال ہے شاید آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی لوگوں کو، آ رہی سمجھ میں کیا؟ تھوڑا سا ایکو کم کر دیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جس وقت آپ علماء سے قریب ہوں گے، ان کی اہمیت کو سمجھیں گے، ان کی قدر کریں گے، اس وقت آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کا نظام معیشت بھی اچھا ہوگا، آپ کی لیڈرشپ بھی اچھی ہوگی، اور آپ کے دینی معاملات بھی اچھے ہوں گے، دنیاوی معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ اور جب تک آپ علماء کی قدر نہ کر سکے، جب آپ علماء کے قریب نہ ہو سکے تو یاد رکھیے گا پھر آپ لاکھوں ایفرٹ کریں لیکن اس سے فائدہ آپ کو کوئی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اور امتوں کا حال آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ جس امت میں پیدا ہوئے ہیں، جس نبی کی آپ امت ہیں، آپ کو توجہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجہ، وہ منصب عطا فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر کے چوک اور چوراہوں پر علماء کی بے ادبیاں کرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ آپ جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے خطیبوں کی، پیروں کی جو ہے وہ ٹوپیاں اچھالتے پھریں، اس لیے نہیں کہ آپ اسٹیج پر ممبر پر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے پھریں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس امت میں پیدا فرمایا کیونکہ آپ کا مقام بلند ہے، آپ کو وہ نبی ملا جو نبیوں کا امام ہے، اللہ اکبر، آپ کو وہ منصب ملا ہے۔ اپنے منصب کو سمجھیے، اپنی قدر کیجیے۔ اب آپ کی فضیلت پر اگر گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت اپنی فضیلت جان جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے مالک، میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو سب سے لاسٹ میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ زمانے کا تاخر اس کی شرافت و جرافت کو کم نہ کر سکے گا، وہ آپ ہیں۔ آپ اپنی قدر کو سمجھیے، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے اگر آپ گالیاں بک رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، آپ کے بچے اگر رات اور دن ان کو مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ لیکن جس وقت لوگوں کے پاس دماغ نہ ہو، لوگوں کو اپنی عقل کے استعمال کرنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم نہ ہو تو ان سے کیا گفتگو کی جائے، کیا بات کی جائے؟ اللہ اکبر، جس کو دیکھو سوشل میڈیا پر بیٹھتا ہے اور چلاتا رہتا ہے۔ ایک قوم ہے اس کے خلاف جس کا جی چاہے وہ جو جی میں آئے وہ بولتا رہے۔ میں کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر حق بولنا ممبر سے ہی بند ہو گیا تو پھر اور کہاں سے حق بولا جائے گا؟ تو وہ جس کا جو جی چاہے وہ کہتا رہتا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آ کر چیخنے چلانے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام جتنا بولنا جانتے ہیں دنیا میں اتنا بولنا کوئی نہیں جانتا۔ جب ہم بولنے پر آئیں، جب ہم جو ہے وہ بولنے کا فن استعمال کرتے ہیں تو پھر خدا کی عزت کی قسم میدان کربلا میں بھی جب نبی کے لاڈلوں نے بولا تو کوئی جواب دینے والا موجود نہ تھا۔ شام کے محلات میں جب نبی کے لاڈلوں نے بولا کوئی جواب دینے والا موجود نہ تھا۔ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اگر بولنے پر آئے تو دنیا میں کوئی اتنا بولنا نہیں جانتا جتنا مصطفیٰ کے غلام بولنا جانتا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لیکن ہمارے نبی نے سمجھایا
ہمارے نبی نے سکھایا کہ کب بولنا ہے، کس سے بولنا ہے. قرآن نے بتایا کہ کس سے بولنا ہے، کس سے نہیں بولنا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل تم سے مخاطب ہو تو انہیں کہو بابا تمہیں سلام ہے. جب جاہل تم سے مخاطب ہو تو پھر ان سے مناظرہ نہیں کیا جاتا، ان سے ڈیبیٹ نہیں کیا جاتا، ان سے گفتگو نہیں کی جاتی، بلکہ قرآن کہتا ہے جب جاہل مخاطب ہو جائیں ان سے کہو بس تمہیں سلام ہے، جو تمہیں ہے وہ تمہیں مبارک ہو، لکم دینکم ولی دین. بس بات اس پر ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے علماء کی اہمیت چھوڑ دی، اگر تم نے علماء کی قدر و قیمت چھوڑ دی، تو پھر بتاؤ کہ تمہاری ترقی کے دروازے کہاں سے کھلیں گے، تمہاری ترقی کے راستے کہاں سے ہموار ہوں گے. آج علماء میسر ہیں، آج ان کی قدر نہیں کرتے. جیسے جیسے علماء اٹھ جائیں گے، جیسے جیسے علماء اٹھ جائیں گے تمہیں پتہ چلے گا کہ ان علماء کی قدر کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب عالم اسلام، خطیب عالم اسلام، خطیب عالم اسلام، نبیر حضور محدث اعظم، نبیر حضور محدث اعظم، شہزادہ غازی ملت، شہزادہ غازی ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں. سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ تشریف رکھیے، بیٹھ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے بیٹھیے اور ہیں. بیٹھ کے باواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، باواز بلند پڑھیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سکون بنائیے بھیا، بھائی میرے اطمینان سے سکون بنائیے. دنیا اسلام کا ایک ابتری شخصیت شہزادہ غازی ملت ممبر نور پہ ہیں. پوری دنیا میں جن کے خطابت کا شہرہ ہے وہ عالم ربانی حضرت علامہ حضور سید نورانی میاں صاحب کا چوچا مقدسہ ممبر نور پہ ہے. ان کے روح زیبا کی زیارت کیجئے اور سرکار سید عادل میاں صاحب کا ملاحظہ کیجئے. توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ حضرت کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ہم لوگوں کی خطابت کی کیا حیثیت ہے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی جب کوئی بڑا مل جائے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کچھ بات کریں تاکہ ان کی کمی اور کجی کو بڑے ملاحظہ کر لیں اور پھر جو مناسب ہو وہ اصلاح بھی کر دیں. اس لیے آپ توجہ سے میری بات سن لیں تھوڑی دیر، اس کے بعد آپ حضرت کا خطاب سنیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ تو اس وقت جس وقت علماء میسر ہیں آپ کو ان کی قدر نہیں، لیکن جب یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ رخصت ہونے لگیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اہمیت کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، اور ان کی زندگی میں جو ان کی خدمات تھی وہ کس قدر تھی. اس لیے اپنے علماء کی اہمیت جانو، قدر کرو. اس نے کہا، وہ ہلاکو خان کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ آپ سے زیادہ تو ہم سے جو ہے وہ آپ کا رب محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟
کہا یہ ساری آسائش اور ساری سہولتیں، ساری فیسلٹیز تو ہم کو میسر ہیں اور رب آپ کا ہے تو وہ یہ چیزیں آپ کو ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تم نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ توجہ ہے، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ صرف میری طرف دیکھیے، کیونکہ حضرت تشریف فرمائے ان کی طرف بھی دیکھیے، بلکہ انہی کی طرف دیکھیے، لیکن توجہ کان کی میری طرف رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کہا کہ تم نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا جس وقت بکریوں کا ریوڑ نکلتا ہے اس کے چرواہے کو تم نے دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا۔ کہا وہ اپنے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ کہا وہ ڈنڈا رکھتا ہے، چند شکاری کتے رکھتا ہے۔ کہا وہ کتے کیوں رکھتا ہے؟ کہا کہ جس وقت بکریاں اپنے ریوڑ سے چھوٹ کر کہیں ادھر ادھر چلی جائیں تو وہ کتے دوڑ کر ان کو بھگا کر پھر اس ریوڑ میں شامل کر دیتے ہیں، اس لیے وہ کتے رکھتا ہے۔ کہا بتاؤ تمہاری نظر میں بکریوں کی اہمیت زیادہ ہے یا کتوں کی اہمیت زیادہ ہے؟ دیکھو میں کتے کو ہی کتا کہہ رہا ہوں، اس لیے جو ہے وہ کوئی کتا برا نہ مانے، میں عرض یہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ جس وقت وہ ریوڑ سے بکریاں بھاگ جاتی ہیں تو وہ کتے انہیں پکڑ کر بکریوں کے ریوڑ میں شامل کر دیتے ہیں۔ کتوں کی اہمیت زیادہ نہیں، بکریوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس وقت کے عالم دین نے کہا تھا کہ بس تم سمجھ جاؤ میرا رب ہماری حیثیت بکریوں کی ہے اور تمہاری حیثیت کتوں کی ہے۔ ہاں تمہیں منتخب اس لیے کیا گیا ہے کہ جب ہم سواد اعظم سے بکھر جائیں تو تم ہمیں گھیر کر واپس اسی سواد اعظم پہ کھڑا کر دو، بس یہی کہیں گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ، واہ واہ واہ۔ اس لیے جب امت گڈھے میں جائے گی، پریشانی میں جائے گی تو علماء ہی اس کا ہاتھ پکڑیں۔ انہوں نے کہا، میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ علماء کا کام ہے، ہمارے جیسے لوگ زمرہ علماء میں آتے نہیں ہیں۔ صاحب شرع بقایا اتنا بڑا نام ہے، جب وہ گنبد گرا، توجہ ہے آپ کی، آپ کھڑے ہیں وہاں، جب وہ گنبد گرا اور شہید ہو گئے سارے علماء، تو اس وقت کوئی عالم نہیں تھا۔ کہا اس بچے کو ڈھونڈو جو کتاب لکھ کر لایا اور گھومتا تھا، تو ان کو ڈھونڈا، ان کو پکڑ کر لائے۔ کہا بتائیں اتنے جنازے سامنے ہیں، اب جنازہ پہلے پڑھیں یا جمعہ پہلے پڑھیں؟ جنازہ پہلے پڑھیں یا جمعہ پہلے پڑھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کا وقت متعین ہے، جنازے کا وقت کوئی متعین نہیں، تو جمعہ پہلے پڑھ لو پھر جنازہ بعد میں پڑھنا۔ جب انہوں نے سنا تو کہا کہ پھر ہمارے ہاں کوئی عالم موجود نہیں ہے، آپ ہی جمعہ پڑھائیں۔ جس وقت وہ منبر پر بیٹھے تو انہوں نے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی کبرنا بموت اکابرنا۔ کہا کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمارے بڑوں کو مار کے ہمیں بڑا بنا دیا ہے۔ تو میں نے کہا ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم منبر پر بیٹھ کر معراج ڈسکس کریں، لیکن چونکہ ہمارے اکابرین، اب چونکہ حضرت آ گئے ہیں تو حضرت بات کریں گے اور مجھے پتہ نہیں وہ کس پر بات کریں گے، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ آپ معراج کے حوالے سے بات کیجئے۔ جب نبی کا شہزادہ کسی مجلس میں آ جائے اور وہ بڑا ہو تو ظاہر ہے کہ حق اسی کو پہنچتا ہے کہ وہ زیادہ بات کرے۔ اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا علم اپنے محبوب کی اولاد کو عطا فرمایا دنیا میں کسی کو نہیں عطا فرمایا، یہ ایک خاص بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ جتنا علم محبوب کی اولاد کو عطا، میری عمر بہت کم ہے لیکن میں نے جتنے لوگوں سے پڑھا، جتنے لوگوں کے سامنے میں نے ذان و تلمس طے کیا ہے، اس میں الحمدللہ بہت سے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد میں سے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اللہ نے جو علم اپنے محبوب کی اولاد کو عطا فرمایا اتنا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت امام علی رضا، جن کی اولاد میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نشاپور تشریف لے گئے، جس وقت نشاپور تشریف، توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں، نشاپور تشریف لے گئے تو اس وقت نشاپور کا علاقہ ایسا ہے کہ جو محدثین کا علاقہ تھا، یعنی کہ علماء کا، مفسرین کا علاقہ۔ سیاحت کے جتنے محدث ہیں، دو کو چھوڑ دیں، ابن ماجہ اور ابن داؤد
داؤد کو تو زیادہ تر لوگ نشاپور کے ارد گرد کے علاقے سے آپ کو ملیں گے. اتنا بڑا علماء کا علاقہ محدثین کا کہ جب حضرت امام بخاری نشاپور کی سرزمین پر تشریف لائے اس وقت آپ کو ممبر پر بیٹھا دیا گیا. 40 محدثین آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ حدیث سے آپ کا امتحان لینے لگے. متن صحیح پڑھا، رجال غلط پڑھے، اسناد غلط پڑھی، پھر کسی نے سند صحیح پڑھی، متن غلط پڑھا، اور ہر حدیث پر امام بخاری سے پوچھتے کہ بتائیے آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے مجھے اس کا علم نہیں. پھر کوئی پڑھتا، پھر آپ کہتے مجھے اس کا علم نہیں. اس طرح اتنی حدیثیں پڑھی گئیں، لوگوں میں شور مچ گیا. اتنا بڑا امام ہے اور کوئی حدیث ہی نہیں جانتا. جس وقت سب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اب پڑھتا ہوں اور اسی حدیث کو جو تم نے پڑھا ہے پھر اس کا متن صحیح کیا، جس کی سند غلط تھی اس کی سند صحیح کی، تو پھر لوگوں نے مانا کہ ہاں یہ واقعی حدیث کا امام ہے. اس علاقے میں علی کا شہزادہ تشریف لے گیا، امام علی رضا. ایسے خوبصورت تھے کہ جب چلتے تھے تو لوگوں کا ہجوم آگے پیچھے دوڑتا تھا ان کے چہرے کی زیارت کے لیے. لیکن صرف چہرے کی خوبصورتی انسان کو اتنا بلند نہیں کرتی جتنا سینے کے علم کی خوبصورتی انسان کو بلند کرتی ہے. آج لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ سیدوں کا ہاتھ چوما جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سیدوں کی عزت تو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو خوبصورت ہوتے ہیں تو لوگ ان کی طرف آ کر کے ہاتھ چومنے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی سے خوبصورت ہوتے ہیں. اگر ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو اللہ کی مرضی سے خوبصورت ہے. اللہ کی مرضی سے کسی کو حسن ملے، حضور کے صدقے سے کسی کو حسن ملے، اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ سوچنا یہ چاہیے کہ اگر محبوب کو راضی کرنا ہے تو محبوب کی اولاد سے کٹ کر کبھی محبوب کو راضی نہیں کیا جا سکتا. محبوب کی اولاد کے قدموں میں آ کر محبوب کو راضی کیا جا سکتا. امام علی رضا تشریف لے گئے. اس وقت وہاں کے محدثین نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی ایسی حدیث سنائیے کہ جس میں پوری چین آپ کے خاندان کی ہو، آپ کے خاندان کے علاوہ کوئی چین نہ اس میں. انہوں نے کہا ہاں میں ایسی حدیث سناتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں؟ کہا میں ایسی حدیث سناتا ہوں. میرے ابا نے مجھ سے بیان کیا، حضرت امام موسیٰ کاظم نے ان سے بیان کیا، حضرت امام جعفر الصادق نے ان سے بیان کیا، حضرت امام محمد الباقر نے ان سے بیان کیا، حضرت امام زین العابدین نے ان سے بیان کیا، وہی شہزادے گلگو قبا شہید کرب و بلا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے ان سے کہا. ان کے ابا حضرت مولا کائنات علی جل مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، اور انہوں نے سنا حضور سید الانبیاء سے کیا فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوا. جس وقت آپ نے حدیث بیان کی تو لوگوں میں بڑا شوق پیدا ہوا، حالانکہ وہ نشاپور کے لوگ تھے. لیکن آپ نے کہا اس حدیث کے ساتھ چند شرطیں ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ چند شرطیں. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرطوں میں پہلی شرط کا نام امام علی رضا ہے. جو مجھ کو مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو مجھے نہیں مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اپنے علماء کی بھی قدر کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کی بھی قدر کرو، سادات کی بھی قدر کرو. امت کو اگر مصیبت سے نکالنا ہے تو ان چیزوں پر تمہیں غور کرنا ہوگا، توجہ دینی ہوگی. یہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں مدرسے سے، ان کو آپ ہلکا نہ جانیے، ان کو آپ چھوٹا نہ جانیے کہ قرآن پڑھ کر نکلے ان کی کیا اہمیت ہے، درس نظامی پڑھ کر نکلے ان کی کیا اہمیت ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی کام کی چیز ہیں، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. اس لیے ان علماء کی قدر کیجیے، ان علماء کی اہمیت کو سمجھیے. اگر صحیح اچھا اور صلاحیت مند عالم دین آپ کے علاقے میں ہو تو یہ جتنے لوگ، جتنے نوجوان بھٹکتے ہیں، بہکتے ہیں، جن کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، یہ کبھی خراب نہ ہو سکے، کبھی جو ہے وہ ان کا عقیدہ بگڑ نہ سکے. اگر صحیح عالم دین آپ کے علاقے میں پیدا ہو جائے، آپ توجہ کر لیں کہ ہاں مجھے واقعی اپنے بچوں کو اچھا عالم بنانا ہے، اچھا عالم بنانے کا ارادہ کر لیں، تو کبھی بھی آپ کے علاقے کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ نہ پیدا ہو. کتنے بچے ایسے ہیں بنارس پڑھتے ہیں، کوئی بچے لکھنؤ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں مدھیہ پردیش میں بچے بھوپال میں پڑھتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، انجینئر پڑھ رہا ہے، کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، وہاں سے لوٹتا ہے.
تو مجھ سے سوال کرتا ہے حضرت بتائیے آپ معراج النبی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو قرآن میں تو صرف یہی ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج میں گئے، آپ یہ کہاں سے بیان کرتے ہیں، یہ علماء کہاں سے کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ حضور عرش اعظم پر معراج میں؟ ایسے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے، انہیں دین کے بارے میں آگہی نہیں ہے. اور یاد رکھنا، چونکہ تم نے شب معراج مجھ سے کہا، میں کہتا ہوں شب معراج جہاں سیلیبریشن کی رات ہے، جشن کی رات ہے، وہاں اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے موقف کو باقاعدہ طور پر لوگوں کو بتایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ جو ہم شب معراج بیان کرتے ہیں، جو علماء ساری زندگی بیان کرتے رہے، وہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم اگر تم علمی حلقوں میں بیٹھنے کا شوق پیدا کرو تو تمہارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو، تمہارے عمل کی بھی اصلاح ہو، تمہارے نظریے کی بھی اصلاح ہو. تمہارا عقیدہ جیسے جیسے کمزور ہوتا جا رہا، میں دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے عقیدہ کمزور ہوگا ویسے ویسے امت زوال کا شکار ہوگی. ایمان اور عقیدہ جتنا مضبوط رہے گا اتنا ہی زیادہ تم کامیاب رہو گے اور اتنا ہی زیادہ تم ڈٹ کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکتے ہو. ایمان اور عقیدہ جتنا کمزور ہو گیا تو پھر اس وقت آپ دشمنان اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے سامنے ہمارے بچے پیٹھ دکھا کر بھاگ نہ جائیں بلکہ اللہ انہیں بہادری عطا فرمائے، اللہ انہیں جوامردی عطا فرمائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ایمان اور عقیدے پر محنت کرو، کوشش کرو کہ تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارا جو نظریہ ہے وہ مستحکم ہو، وہ جو ہے وہ اس عقیدے میں کوئی لرزہ نہ ہو. حال یہ ہے کہ ذرا سا مخالفین کی ہوا چلے عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے. جتنے لوگ گفتگو کر رہے ہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، میری حیثیت کوئی ایسی نہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر مجھے سن لیں گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بھی اس جلسے کا اجر عطا فرمائے، مجھے بھی اس کا اجر عطا. تھوڑی دیر مہربانی کر لیں، میں ختم کر رہا ہوں، میں ختم کر دیتا، لیکن یہ کمیٹی والے پیچھے بیٹھے ہیں نا تو مجھے ان کا حق ادا کرنا رہتا ہے، ورنہ یہ بعد میں میری عادت نہیں ہے کہ جب کوئی بڑا آ جائے تو میں گفتگو کرتا رہوں. لیکن بس دو چار باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہ اگر آپ اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کر لیں تو دشمنان اسلام کے سامنے آپ کی یہ کنڈیشن نہ ہو. ذرا سا ہوا چلتی ہے تو سب سے پہلے مسلمان پریشان ہوتے ہیں، کیا ہے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کیا کریں گے، کہاں جائیں گے. یہ جو ڈر ہے تمہارے کلیجوں کے اندر یہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر ہے. اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو یہ ڈر سینوں سے نکل جائے گا. اگر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو تو یہ ڈر کلیجوں سے، تمہیں یاد نہیں جس وقت ہندوستان انگریزوں کا غلام ہوا سب سے پہلے علامہ فضل خیر آبادی کھڑے ہو کر انہوں نے فتوی جہاد دیا. جس وقت ان کو اریسٹ کر کے کورٹ میں لایا گیا ان کا شاگرد ان کے سامنے فیصلہ کرنے بیٹھا، جج تھا. اس نے کہا حضور آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے ٹیچر ہیں، آپ کی منمونی صورت دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کس طرح آپ کو بچاؤں، میں کس طرح آپ کی حفاظت کروں. اتنا کہہ دیں یہ جو فتویٰ آپ نے دیا ہے نا اس پر لکھ دیں کہ یہ جو دستخط ہے یہ میرا دستخط نہیں، کوئی اور فضل خیر آبادی کا دستخط ہے. اللہ اکبر. علامہ فضل خیر آبادی کہنے لگے، کہتے ہیں ہاں اسلام میں اجازت تو ہے کہ جان بچانے کے لیے رخصت پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن رخصت پر عمل کرنے والوں کی طبیعت اور ہوتی ہے، عزیمت پر عمل کرنے والوں کی طبیعت اور ہوتی ہے. جس کے دل میں عشق رسول ہوگا، جس کا عقیدہ مستحکم اور مضبوط ہوگا، وہ اپنے فتووں کو نہیں بیچے گا. جان چلی جائے گی لیکن اپنے فتوے پر قائم رہے گا. اس لیے اگر تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو رہی ہے، اگر تمہارے اندر ڈر پیدا ہو رہا ہے تو تمہیں
اپنے عقیدے پر غور کرنا ہوگا. ساری زندگی لوگوں کا عقیدہ کمزور کرنے والی قوم, ساری زندگی لوگوں کے عقیدے پر جو ہے وہ نشتر لگانے والی قوم آج سنیوں کے ساتھ کھڑو کر کہتی ہے امت پر مصیبت کا وقت ہے. میں کہتا ہوں جب ہم عقیدہ مضبوط کرتے تھے تو تم لوگوں کو شک میں ڈالتے تھے. آج تم کہتے ہو یہ اتفاق کا وقت ہے, یہ اتحاد کا وقت ہے. ہم انکار نہیں کرتے, لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے آج بھی اتفاق سے اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے دل میں عشق رسول موجود نہ ہو. آج بھی اتحاد سے اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت کے غداروں کو نومینیٹ نہیں کیا جائے گا. آج بھی اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا تمہیں جب تک کہ تمہارے دل میں صحیح معنوں میں عشق رسول موجود نہ ہو. تم معراج کی شب حضور کی سواری پر اور حضور کے سفر پر تبرے پڑھتے رہو اور پھر ہم سے کہو کہ امت زوال کا شکار ہو رہی ہے. جس وقت 12 ربیع النور کی شب آئے تو اس وقت تم لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے رہو اور پھر کہو کہ امت زوال کا شکار ہو رہی ہے. پوچھو 1,24,000 کم و بیش صحابہ سے کامیابی کا راز کیا ہے. پوچھو حضرت سلمان فارسی سے یہ آپ نے قصر ابیت کیسے فتح کر لیا. پوچھو حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ میدان کیسے مار لیا. پوچھو حضرت خالد ابن ولید سے یہ کامیابیاں کیسے ہیں, یہ سرفرازیاں کیسے ہیں, یہ سربلندیاں کیسے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ سارا نمک شکر دودھ پانی ایک ہو جائے تو کامیابی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, تمہیں تاریخ دیکھنا ہوگا. جس وقت عشق رسول دل میں قرار پاتا ہے اس وقت کامیابیوں کا جھنڈا لہراتا ہے. جب عشق رسول ہی سے ہی ہاتھ خالی ہو گیا, جب تم معراج پر ہی متزلزل ہو گئے, تمہیں آج تک عقیدہ کنفرم نہیں ہوا, پھر تم کامیاب کیسے ہوگے, کیسے کامیاب ہوگے. ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا, ابھی کی بات ہے, کل ابھی میں لوٹا ہوں آندھرا سے, وشاکھاپٹنم سے. اس کے آگے جگہ ہے 200 کلومیٹر آگے. میں نے تقریر کی اور میں نے کہا جس وقت حضرت جبریل امین آئے تو اس وقت وہ حضور کے میرے آقا حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے, جلوہ فراز تھے. وہ دروازے سے آ سکتے تھے, وہ دستک دے سکتے ہیں, انہوں نے دستک نہیں دی, دروازے سے نہیں آئے, وہ لطیف ہیں, وہ چھت پھاڑ کر کے آئے. اور میں نے اس پر آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن. کہا کہ تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دیں, جب تک تم ان سے اجازت نہ لے لو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے آیت پڑھی ہے ایمان والوں کی اور آپ دلیل میں حضرت جبریل کی مثال پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ اور جو ہے وہ کہنے کو سنی عالم دین ہے. میں نے کہا کیا آپ حضرت جبریل کو ایمان والا نہیں سمجھتے, ایمان ایک ایسی کلی ہے, کیا حضرت جبریل کو آپ اس میں داخل نہیں کرتے. کہا کہ جب میں نے یہ بات ان سے کی تو کہا بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ کیا حضرت جبریل امین کے بھی رسول ہیں میرے آقا, کیا جبریل امین کے بھی نبی ہیں میرے آقا. میں نے کہا اللہ اکبر, کیا آج تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے, رسولوں کا بھی نبی ہے, ملائکہ کا بھی نبی ہے. کہتے ہیں دلیل. میں نے کہا دلیل سنیے اور آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. حضرت علامہ محمود آلوسی اپنی مشہور زمانہ تفسیر رولمانی میں لکھتے ہیں, اور ایسی مشہور تفسیر ہے, اس میں لکھتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُمْ, اس کے ذیل میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں سارے رسولوں کی رسالت اضافی ہے لیکن ہمارے رسول کی رسالت حقیقی ہے. سارے نبی کی نبوت جو ہے وہ ان کے زمانے کے لیے, لیکن ہمارا نبی نبی مطلق ہے. کہا کہ رسول حقیقی کیا ہوتا ہے, رسول حقیقی کا معنی کیا. کہا رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کرو بنی اسرائیل کی طرف تو وہ رسول ہیں, وہ ساری دنیا کے رسول نہیں, ہم انہیں رسول مانتے ہیں, لیکن جس وقت بنی اسرائیل کی طرف متوجہ کرو گے تب وہ رسول ہے. حضرت ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف متوجہ کرو, حضرت عیسیٰ کو ان کی قوم کی طرف متوجہ کرو. لیکن رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ رسول حقیقی وہ ہوتا ہے جس وقت اس کو انبیاء کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے, اس کو ملائکہ کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے, اس کو فرشتوں کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول ہے. اور میرا رسول تو وہ رسول ہے, میرے آقا خود فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, کیا فرمایا کہ میں انبیاء کا بھی رسول ہوں, میں رسولوں کا بھی رسول ہوں. رسول حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس طرف اسے خالق کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول, مخلوق کی طرف متوجہ کرو تو بھی وہ رسول. اور نبی مطلق وہ ہوتا ہے. سنیے بس یہ بات, چونکہ معراج بھی مجھ سے کہا گیا, یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. نبی مطلق وہ ہوتا ہے جس کے نبوت کے زمانے میں یعنی کوئی چیز اس کے زمانے میں مانے نہ ہو, ہر زمانے کا نبی ہو, ہر زمانے کا نبی ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی
مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی کہ اس وقت بھی میں نبی تھا۔ پتہ چلا ہمارا نبی وہ ہے جو عالم ارواح کا بھی نبی ہے، عالم برزخ کا بھی نبی ہے، عالم امکان کا بھی نبی ہے، عالم محشر کا بھی نبی ہے، فرشتوں کا بھی نبی۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جس دن حضور کی پیدائش کا دن آیا، گھوڑوں کی گردنوں میں گردنیں ڈال کر کہتے تھے مبارک ہو، اب سے پہلے جو نبی آتے رہے ہیں وہ انسانوں کے حقوق بحال کرتے رہے، وہ نبی آ رہا ہے جو جانوروں کے حقوق کو بحال کرے گا۔ پتہ چلا ہمارا نبی وہ ہے جو فرشتوں کا بھی نبی ہے، جو جناتوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، عالم ارواح کا بھی نبی ہے۔ اسی لیے میرے امام بولے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتوں پر بھی ابھی ڈسکشن جاری ہے، یعنی پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں ہے، اور جس وقت آپ نبی کی فضیلت کی کوئی بات کریں، اہل بیت کی کوئی بات کریں تو فوراً لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے میں نے ایک ایسے شہرت یافتہ انسان کو جو ہے وہ اس کا ویڈیو دیکھا ان کا کہ وہ بیٹھ کر کے ٹی وی پر ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ 12 امام ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو شیعوں کے امام ہیں، یہ ہمارے امام، یہ آن ریکارڈ ان کی ویڈیو موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا نام ایک سانس میں 2 مرتبہ لیتے ہو تو کم سے کم اعلیٰ حضرت کو ہی پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ 12 امام کون ہیں، وہ یہ 12 اماموں کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن نہ اہل بیت کے بارے میں کوئی آگہی ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کے جو میں نے باتیں بیان کی اس کے بارے میں کوئی آگہی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی جو ہے وہ دوسروں کی نظر ہو رہا ہے، ہمارے معاملات بھی دوسروں کے نظر ہو۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے اپنے علماء کی قدر، اس کی آواز بہت تیز آپ نے کر دی، میں بالکل یعنی لوگ بھی میرا خیال ہے شاید آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی لوگوں کو، آ رہی سمجھ میں کیا؟ تھوڑا سا ایکو کم کر دیں، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جس وقت آپ علماء سے قریب ہوں گے، ان کی اہمیت کو سمجھیں گے، ان کی قدر کریں گے، اس وقت آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کا نظام معیشت بھی اچھا ہوگا، آپ کی لیڈرشپ بھی اچھی ہوگی، اور آپ کے دینی معاملات بھی اچھے ہوں گے، دنیاوی معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ اور جب تک آپ علماء کی قدر نہ کر سکے، جب آپ علماء کے قریب نہ ہو سکے تو یاد رکھیے گا پھر آپ لاکھوں ایفرٹ کریں لیکن اس سے فائدہ آپ کو کوئی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اور امتوں کا حال آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ جس امت میں پیدا ہوئے ہیں، جس نبی کی آپ امت ہیں، آپ کو توجہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجہ، وہ منصب عطا فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر کے چوک اور چوراہوں پر علماء کی بے ادبیاں کرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ آپ جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے خطیبوں کی، پیروں کی جو ہے وہ ٹوپیاں اچھالتے پھریں، اس لیے نہیں کہ آپ اسٹیج پر ممبر پر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے پھریں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس امت میں پیدا فرمایا کیونکہ آپ کا مقام بلند ہے، آپ کو وہ نبی ملا جو نبیوں کا امام ہے، اللہ اکبر، آپ کو وہ منصب ملا ہے۔ اپنے منصب کو سمجھیے، اپنی قدر کیجیے۔ اب آپ کی فضیلت پر اگر گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت اپنی فضیلت جان جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے مالک، میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو سب سے لاسٹ میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ یہ زمانے کا تاخر اس کی شرافت و جرافت کو کم نہ کر سکے گا، وہ آپ ہیں۔ آج ایک بچہ یونیورسٹی سے اس کی جو ہے وہ گریجویشن کمپلیٹ ہونے کا دن ہو تو اس دن آپ دیکھیے کہ اس کے حوالے سے لوگوں کے رجحانات کیا ہیں۔ اور یہ مدرسہ ہے آپ کا انجمن باغ مدینہ، کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں حافظ بن کر، لیکن شاید کوئی سمجھتا ہو کہ یہ حافظ تو روز بنتے ہیں، حافظ کی کیا اہمیت ہے، کیا فائدہ ہے حفظ کرنے سے، قرآن یاد کر لیا، اور اتنے لوگ مشورہ دینے والے مدرسے کے بچوں کو آپ کو ملیں گے، اس کی انتہا نہیں ہے۔ میں خود ایک کچھ ادارے چلانے والا بندہ ہوں، اسکول چلانے والا، میں خود عصریات کو پرائرٹی دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء علم نہ حاصل کریں، عالم بننے کے بعد وکیل نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، لیکن جس بندے کو دیکھو
وہ مشورہ دے گا مدرسے کے بچوں کو کہ انہیں اپاہج نہیں رہنا چاہیے، انہیں حافظ بننے کے بعد کوئی کام سیکھ لے، تو کوئی ڈاکٹری کر رہے فلاں کرے، میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، لیکن تم نے کتنے ڈاکٹر بچوں کو مشورہ دیا ہے کہ ڈاکٹری کرنے کے بعد حافظ قرآن بھی بن جاؤ؟ تو تم نے کتنے انجینئروں کو مشورہ دیا ہے کہ تم انجینئر بن گئے ہو تو کوئی ایک قانون شریعت ہی پڑھ لو؟ یہ مشورہ تم نے انہیں نہیں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ اہمیت کے آدمی ہیں، لیکن یہ جو ہر سال ہر مہینے مدرسے سے نکلنے والے طلبہ، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اس سر پہ صافہ باندھ دیا جائے گا، مدرسے میں پکڑ کے ادھر سے ادھر سے لا کر انہیں پڑھا کر حافظ قرآن بنا دیا گیا، وہ نکل گئے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ دنیا کو کیا ضرورت ہے ان کی؟ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تمہیں دین کی اہمیت کا پتہ ہوتا تو تم جانتے کہ ان حافظوں کی اہمیت کیا ہے، ان علماء کی اہمیت کیا ہے۔ پچھلی امت میں صرف نبی کو اس کی کتاب یاد ہوتی تھی، کوئی امتی اس کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس امت کا کمال ہے کہ 7 سال کے بچے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کر کے گھوم رہے ہیں۔ تمہیں حافظوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آؤ میرے نبی سے پوچھو، جس دن میدان احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تو اس میں بہت سے قرآن کے حافظ تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کے لیے الگ الگ قبر نہیں کھودی جا سکتی، تو کہا ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفن کیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم قبر میں کئی لوگوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرو تو یہ دیکھ لینا کہ اس میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے۔ تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو قبلے کی طرف سب سے آگے کر دو، تاکہ کسی کی پیٹھ اس کی طرف نہ ہو، اس کی پیٹھ دوسرے صحابی کی طرف ہو جائے۔ یہ حافظوں کا مقام ہے، لیکن تمہارے یہاں حافظوں کا کیا مقام ہے کہ بس یہ ہے کہ بھی حافظ ہو گئے، سورہ بقرہ پڑھیں گے، مسجد کے امام بن جائیں گے۔ خدا کے لیے اپنے قوم کے علماء کی اہمیت جانو۔ کوئی تمہیں دیکھو، بات کرنے والے تو بہت سی بات کر سکتے ہیں کہ امت پریشان ہے تو یہ کرو، فلاں کرو، ایسا کرو۔ میں کوئی بات اپنے دل سے نہیں کروں گا، نہ میں کوئی اپنا استدلال پیش کروں گا۔ میں وہی بات کروں گا جو ہمارے اکابرین نے ہمیں بتائی ہے، یا وہ بات کروں گا جو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سے ثابت ہے، یا وہ بات کروں گا جو قرآن سے ثابت ہے۔ امت جب مصیبت میں آئے گی کیا کیا جائے گا؟ امت جب پریشانی میں آئے گی کیا کیا جائے گا؟ امت جس وقت گڈھے میں گرے گی تو کیا ہے سامان تمہارے پاس؟ تم کہو کہ ہمیں ایجوکیشن پر آگے آنا چاہیے، تم کہو ہمارا پولیٹیکل کیریئر ختم ہے، کچھ نہیں ہے، ہمیں اچھی لیڈرشپ چاہیے، آپ کہیے کہ ہمیں بزنس اچھا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس امت کی 1450 سال کی تاریخ رہی ہے۔ میں ان کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ سب مجھ سے بڑے لوگ ہیں، میں نے پہلے کہا میں بڑا ادنا طالب علم ہوں، لیکن آپ کی توجہ پوری میری طرف رہے۔ 1450 سال کی تاریخ ہے اس امت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ یہ ظلم و ستم کا شکار ہو گئی۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے مظالم اس امت کے اوپر توڑے گئے، اور امت نے سروائیو کیا ہے ہر کنڈیشن میں۔ پتہ ہے کیسے سروائیو کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت امت کی نظر میں علماء کی اہمیت تھی، وہ علماء کی تقدیم جانتے تھے، وہ ان کو مقدم رکھتے تھے۔ مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو اس دور میں علماء اپاہج ہیں، ان کو دنیا کا علم نہیں۔ میں کہتا ہوں تاریخ پڑھو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کی پڑھو، امام بخاری کے زمانے کی تاریخ۔ کتنے ایسے محدثین ہیں جو اس وقت فوج کے اندر شامل رہے ہوں،
جس کا کام علم سیکھنا اور سکھانا ہے اس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، جس کا تعلق تمہاری زندگی کے مسائل سے ہے اس کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، قوم کے دانشوروں کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ امت پر جب بھی مصیبت آئی ہے سب سے پہلے اس ڈپارٹمنٹ نے آگے بڑھ کر کے مورچہ لیا، یہ تاریخ ہے۔ ہلاکو خان نے جو ہے وہ آپ نے پڑھ رکھا ہے چنگیزیوں نے کیا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، تاریخ آپ کو معلوم ہوگی۔ آپ تاتاریوں کی تاریخ پڑھیے، ان کی حکومت کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، اتنا بڑا ان کا امپائر کھڑا ہو گیا۔ ان کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھے کہ جہاں مسلمان ملے وہاں مسلمانوں کو کاٹو مارو۔ اور میں اکثر بیان کرتا ہوں، کیا بھی میں نے، اگر آپ بغداد کی تاریخ دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ بغداد میں ہی 1.5-2 لاکھ لوگوں کو کاٹ کر کیا ان کے سروں کے مینار نہیں بنائے گئے، مدرسوں کو اجاڑا گیا، جلایا گیا، کتابوں کو آگ لگایا گیا، دریائے دجلہ 11 دن تک خون سے لال ہو کر کے بہتا رہا، مسلمان بھاگ کر تہہ خانوں میں چھپ گئے تو دریا کا بند توڑ دیا اور سیلاب انہوں نے جو ہے وہ ان کو پا لیا آ لیا اور لاشیں تیرتی رہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک دن ہلاکو خان کا بیٹا سیر کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند لوگ اکٹھا ہیں اور ایک شخص بیچ میں کھڑا ہو کر کے انہیں کچھ سمجھا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جو اکٹھا کر کے لوگوں کو کچھ بات کر رہا ہے؟ اس سے کہا گیا کہ یہ ایک عالم دین ہے جو مسلمانوں کو کھڑے ہو کر ان کا دین سمجھا رہا ہے، ان کو ان کا دین بتا رہا۔ اس نے بلایا، کہا کہ تمہاری ساری قوم کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور تم ابھی بھی لوگوں کو دین سمجھا رہے ہو؟ کہا یہی وہ طریقہ ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، اس لیے ہم انہیں دین سمجھا رہے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ تمہارا رب تم سے زیادہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اگر تم سے پیار کرتا تو تم ہماری جگہ ہوتے، ہم تمہاری جگہ ہوتے۔ تم اپنے احوال دیکھو، نہ تمہارے پاس حکومت ہے، نہ ثروت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ سواریاں ہیں۔ کیسا تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے؟ تم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہمیں حکومت دی ہے۔ یہ بات کہی اس نے، عالم دین تھے۔ امت کے اوپر جب بھی مصیبت کا وقت آئے گا عالم ہی جواب دے گا، آپ جواب نہیں دے سکتے۔ جس وقت قرآن کے اوپر بات کی جائے، جس وقت احادیث مصطفیٰ کے اوپر بات کی جائے، آپ جواب دیں گے یا وقت کا عالم جواب دے گا؟ جواب عالم ہی دے گا، اور ایک عالم نے جواب دیا بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں اس نے جواب دیا بھی ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، کسی کا خاموش رہنا یہ اس کے جہالت پر دلالت نہیں ہے، بلکہ جب جاہل چاروں طرف سے شور کرنے لگے اس وقت جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ جاہلوں کے منہ پر سب سے بڑا جوتا یہ ہے کہ ان کے سوال کو اگنور کر دیا جائے، اگنور کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی انسان کے پاس دماغ ہو، کوئی علم ہو، کوئی بات کرنے والا ہو، بات سمجھنے والا ہو تو اس سے بات کی جائے، اس سے گفتگو کی جائے۔ لیکن جس وقت لوگوں کے پاس دماغ نہ ہو، لوگوں کو اپنی عقل کے استعمال کرنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم نہ ہو، سامعین تو حضرات، کیا گفتگو کی یہ جائے، پروگرام کیا بات کی جائے؟ آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ اور چلاتا رہتا ہے، ایک قوم ہے اس کے خلاف جس کا جی چاہے وہ جو جی میں آئے وہ بولتا رہے۔ میں کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر حق بولنا ممبر سے ہی بند ہو گیا تو پھر اور کہاں سے حق بولا جائے گا؟ تو وہ جس کا جو جی چاہے وہ کہتا رہتا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر آ کر چیخنے چلانے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام جتنا بولنا جانتے ہیں دنیا میں اتنا بولنا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف ہم بہک رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں
किसी मौजू पर जो है वो खुलकर कोई बात तो नहीं कर सका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझसे जो कहा गया था मैंने दोनों चीजों में से चंद कोई थोड़ी चीज बयान कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और इन्होंने मुझसे कहा कि आप मदरसे के लिए कहिए कि लोग मदरसे में ताउन करें, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मदरसा है अंजुमन बाग़े मदीना, अल्लाह तबारक व तआला इसको बरकत अता फरमाए और आप खुल करके इसका ताउन कीजिए। आपके शहर का ये मदरसा है और मदरसे का मेयार बिल्डिंगों से सिर्फ ऊंचा नहीं होता, बल्कि मदरसे का भी रमजान शरीफ आ रहा है, तो देखिए ये बात एक ऐसी कह रहा हूँ, कोई बुरा ना माने, लोग पोस्टर बड़े पोस्टर छपेंगे तो क्या है, मदरसों का मेयार बिल्डिंगें तय करेंगी, जितना ऊंचा जितनी बिल्डिंग है तो उतना ऊंचा मदरसा है। बात ये नहीं है, बात ये तवज्जो की जाए कि मदरसे का मेयार आलिम दीन से अच्छा होगा। जितना अच्छा आप आलिम रखेंगे उतना अच्छा वो बच्चों को पढ़ा सकेगा। जरूरत है कि बच्चों को अच्छी तालीम फराहम की जाए, जरूरत है कि उनके कम से कम वो कुरान पढ़ना तो सही जान जाए, कम से कम वो अपने अकायद तो सही जान जाए। हर आदमी मुफक्किर नहीं बन सकता, हर आदमी इतना बड़ा खतीब नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम जो जरूरत के मसाइल हैं उन्हें तो आप सीख लें, अपने बच्चों को सिखा लें। ये जरूरी, मदरसे का जी खोल करके ताउन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा